الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو جن خصوصیات سے نوازا ہے اس میں سے خصوصیت رمضان جیسے مبارک مہینے کا ملنا اور اس میں شب قدر جیسی مبارک رات کا آنا بھی ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اس امت کو دیا گیا، اور اسی انعام کی اہمیت کی وجہ سے خود اللہ کے رسول اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے لوگوں کو، امت کو اس کی طرف متوجہ فرماتے تھے، کیونکہ جو چیز اتنی اہم ہوتی ہے اس کا چرچا بھی اتنا ہی ہوتا ہے، تاکہ امت اس مبارک مہینے کو غفلت کی نظر نہ کر دے. اس لیے خود اللہ کے رسول اہتمام فرماتے تھے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے دیا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے روزمرہ کی مشغولیات کے نتیجے میں جیسا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا قائم ہونا چاہیے نہیں کر پاتا. تو یہ مبارک مہینہ خاص اسی لیے رکھا گیا، رکاوٹوں کو دور کیا گیا، مخصوص عبادتیں رکھی گئی، دن کے روزے، رات کی تراویح، تاکہ ان عبادتوں کو انجام دے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر بندے کا ایک طرح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جائے. اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی فرشتوں والی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا فرما چکے تھے. فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا عملہ ہے، اور اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ اس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اور خود فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کی لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ اللہ کے دیے گئے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ ان کو حکم دیا گیا اس کو بجا لاتے ہیں. تو عبادتوں میں تو فرشتے لگے ہوئے ہیں پہلے سے، حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے. علماء نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب عبادتیں اللہ تعالیٰ کی جا رہی تھی اور کرنے والی مخلوق فرشتے تھے، اور ان کی صفت بھی ہے کہ وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، پھر اس انسان کو پیدا کیوں کیا گیا اور اس کے بارے میں یوں کیوں کہا گیا کہ ہم نے اس کو پیدا ہی کیا عبادت کے لیے؟ جواب یہ کہ انسان سے جو عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ عبادت ہے جو فرشتوں سے وجود میں نہیں آ سکتی.
فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، وہ گناہ کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتے، ان میں وہ صفت ہی نہیں ہے عصیان کی، نافرمانی کی، معصیت کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایسی مخلوق ہو جس میں تقاضے دونوں ہوں، اطاعت کا بھی، معاصی کا بھی، فرما برداری کا بھی اور نافرمانی کا بھی، اور اس مخلوق کو میں حکم دوں کہ یہ کام کرو اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جن کاموں کا میں حکم دوں گا اس کے خلاف کا جذبہ اور صلاحیت اس میں ہوگی، جن کاموں سے منع کروں گا اس کے خلاف کا جذبہ اور صلاحیت اس میں ہوگی۔ پھر بھی وہ میرے ڈر سے، میری عظمت سے، میرا خیال کرتے ہوئے میرا احکام کو بجا لائے اور میری منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی اور اس عبادت کی بہت زیادہ قدر ہے، اور یہ وہ عبادت تھی جو فرشتوں سے وجود میں نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ جیسا بھی کہا ان میں نافرمانی کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا۔ جیسے یوں سمجھیے ایک آدمی نابینا ہو اور دوسرا آدمی بینا ہے، ایک کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، دوسرے کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اور وہ نابینا آدمی اگر مجھے اور آپ کو یوں کہے گا کہ میں نے تو اب تک کبھی کسی نامحرم عورت پر نظر ہی نہیں ڈالی، ٹی وی اور سنیما نہیں دیکھا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن تو کرنا چاہتا تب بھی کہاں کر سکتا تھا۔ اور اس کے بالمقابل ایک بینا آدمی جب یوں کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، پرائی عورتوں سے بچایا، ٹی وی سے اپنے آپ کو بچایا، موبائل پر غلط چیزوں کے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچایا، تو واقعتاً اس آدمی کا کمال ہے، اس لیے کہ اس کے پاس صلاحیت تھی، آنکھوں والی بینائی موجود تھی، وہ چاہتا تو اس کا استعمال غلط طریقوں میں کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمت کر کے اللہ کے حکم کا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے جب اپنے آپ کو بچایا تو واقعتاً اس نے کمال کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، اطاعت کی بھی اور معصیت کی بھی، فرما برداری کی بھی اور نافرمانی کی بھی، اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے اور انسانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرح کے تقاضے تم میں ہیں، لیکن تم میرا لحاظ رکھتے ہوئے، میری عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے میرے مامورات کو بجا لاؤ اور میری منہیات سے اپنے آپ کو بچا لو، تو پھر میں تم کو وہ انعامات سے نوازوں گا جو نہ تمہاری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ تمہارے کانوں نے سنا ہوگا، نہ تمہارے دل و دماغ پر کبھی اس کا خیال گزرا ہوگا۔ یہ خاص عبادت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اسی عبادت کی ٹریننگ کے لیے یہ روزے رکھے گئے ہیں۔ روزے میں آپ دیکھیں گے اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ انسان میں کھانے کا، پینے کا، بیوی کے قریب جانے کا تقاضا موجود ہے۔ آدمی کو بھوک لگتی ہے، گرمی کا زمانہ ہے، پیاس لگتی ہے، شادی شدہ ہے، جوان آدمی ہے، میلان ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی نے جب روزے کی نیت کر لی تو روزے کا جو وقت ہے صبح سے لے کر شام تک کا، ان تقاضوں کے باوجود، کھانے اور پینے کے تقاضے کے باوجود یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی اس دور میں، گئے گزرے دور میں، جو مسلمان بھی چاہے جتنا ہی گیا گزرا ہو، لیکن جب وہ روزے کی نیت کر کے روزہ شروع کر لیتا ہے تو صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک، آفتاب ڈوبنے تک، وہ اپنے آپ کو ان تینوں چیزوں سے بچاتا ہے۔ اب ایسا تو ہے نہیں میں اور آپ روزے رکھ ہی رہے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو صبح صادق سے لے کر غروب تک آدمی کو بھوک ہی نہیں لگتی، بھوک کا تقاضا ہی ختم ہو جاتا ہے، پانی کا تقاضا ہی ختم ہو جاتا ہے، نوجوانوں کی یا عورتوں کی طرف میلان کی جو صلاحیت اور قوت اللہ نے رکھی وہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ صلاحیت اور یہ تقاضے باقی رہتے ہیں۔ گرمی کا زمانہ ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے محنت کرنے والوں کو خاص کر، لیکن جب ایک بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو ان تقاضوں کے باوجود اب وہ پانی نہیں پیے گا، وہ کھانا نہیں کھاتا،
شادی شدہ ہے لیکن اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا، حالانکہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کا اس کو موقع مل رہا ہے، تنہائی میں بند کمرے میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے کھانے کے پینے کے تقاضے کو پورا کر لیتا تو دنیا میں کسی کو بھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کھا لیا ہے پی لیا ہے، اور رات کو افطار پر بڑے زور سے افطار کی دعا پڑھ کر افطار شروع کرتا تو گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن کمرے کی تنہائیوں میں کوئی نہ دیکھنے والا ہو تب بھی یہ آدمی، یہ مسلمان جو کھانے سے اور پینے سے، بیوی کے قریب جانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو کیوں بچا رہا ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ وہ بچا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کا خیال رکھتے ہوئے، اللہ کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ چاہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنہائی میں اگر کھا لوں گا پی لوں گا، چاہے دنیا میں کسی انسان کو پتہ نہ چلے، لیکن جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے اس ذات کو تو معلوم ہے، اگر میں کھا لوں گا میں پی لوں گا، میرے اس کھانے کا پینے کا اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو جیسا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ کھانے سے پینے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہی تو مشق کروائی جا رہی ہے کہ دیکھیے تم میں کھانے کا تقاضا موجود ہے، پینے کا تقاضا موجود ہے، تم اپنے اس تقاضے کو پورا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کوئی روکنے والا نہیں، تنہائی میں ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن جو چیز تم کو روکتی ہے وہ اللہ کی عظمت اور اللہ کا خیال۔ یہی اللہ کی عظمت اور خیال اپنی زندگی میں رکھو، باقی 11 مہینے کی زندگی میں بھی رکھو، اور خود رمضان میں ان تینوں چیزوں کے علاوہ میں بھی رکھو کہ جس ذات نے روزے کی حالت میں کھانے سے پینے سے بیوی کے قریب جانے سے منع کیا، اور میں اس ذات کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا رہا ہوں، تو اسی ذات نے اور بھی بہت سی چیزوں سے منع کیا ہے۔ زنا سے منع کیا ہے، غیبت سے منع کیا ہے، چغلی سے منع کیا ہے، آنکھوں کی خواہش کو پورا کرنے سے منع کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو جس طرح میں روزے کی حالت میں اللہ کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے تقاضوں کے باوجود ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تو باقی زندگی میں بھی اللہ کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے گناہوں کے تقاضے کے باوجود میں ان تقاضوں کو پورا نہیں کروں گا۔ یہی سبق اس روزے سے دیا جا رہا ہے۔ شدید تقاضے کے باوجود آدمی روزے کی حالت میں تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں ایک بڑے صحافی اور افسر گزرے ہیں، قدرت اللہ شہاب نام ہے۔ وہ غیر منقسم ملک سے پہلے یہیں تھے، پھر تقسیم کے بعد پڑوس میں چلے گئے تھے، بڑے اونچے عہدے پر تھے، IPS آفیسر تھے، اور سفارت کے طور پر ان کو دوسرے ملکوں میں جانے کی نوبت آتی تھی۔ پڑھائی کے لیے بھی ہالینڈ جا چکے تھے۔ انہوں نے اپنے زندگی کے مختلف انوکھے واقعات کو اپنے کشکول میں جمع کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے شہاب نامہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب IPS آفیسر تھا تو سفارت کے لیے مجھے ہالینڈ جانا پڑا۔ اب یہ وہ علاقہ ہے جہاں میں پڑھائی کے سلسلے میں پہلے بھی جا چکا تھا۔ وہاں جو قوم آباد ہے وہ ڈچ قوم آباد ہے، جو مذہب کے اعتبار سے تو ویسے عیسائی ہے، لیکن فکری آزادی ان کے ہاں بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ جو بھی ان کے ہاں بچہ بھی پیدا ہو تو جیسے ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کے بعد فارم بھرا جاتا ہے، سرکاری داخلہ کروایا جاتا ہے، باپ کا نام کیا، ماں کا نام کیا، مذہب کیا، تو اسی طرح کا وہاں بھی فارم ہوتا تھا۔ تو فکری آزادی کے نتیجے میں ان ہالینڈ والوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ بھئی نو مولود بچہ مذہب کے معاملے میں بھی آزاد رہے گا۔ وہ ہماری طرح نہیں کہ بھئی مسلمان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو مسلمان ہی، اور غیر کے یہاں پیدا ہوا تو غیر ہی، نہیں، ان کی فکری آزادی کا حل یہ تھا کہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد فارم میں جو مذہب کا نمبر ہوتا اس کو خالی رکھتے تھے کہ بھئی یہ بچہ خود آزاد ہے، بڑے ہونے کے بعد اس کو جو مذہب اختیار کرنا ہوگا وہ کرے گا، اسی فکری آزادی۔ لیکن اس آزادی کے باوجود اسلام سے ان کی دشمنی اتنی کہ اس فارم میں وہ لکھا ہوتا تھا کہ مذہب جو چاہے اختیار کرے، لیکن اسلام کے سوا، اسلام نہیں۔ یہ ان کی دشمنی کو بتانا ہے، اسلام دشمنی کو۔
تو خیر یہ قدرت اللہ شہاب کہتے کہ جب وہاں سفارت کے طور پر جب جانے کی نوبت آئی، اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد شام کو ایک باغ میں جانا ہوا، گارڈن میں کا جب وہاں داخل ہوا تو دیکھا ایک بینچ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ جب میں اس سے قریب ہوا تو قریب ہونے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب اس کی شکل و صورت بتاتی تھی کہ یہ ڈچ آدمی ہے، وہاں کا باشندہ ہے، پراپر آدمی ہے۔ تو اب یہ چونکہ جانکار آدمی تھے، ماہر آدمی تھے، اور یہاں کی قوم کی اسلام دشمنی بھی وہ جانتے تھے، تو ان کو تعجب ہوا کہ یہ شخص ڈچ ہونے کے باوجود اتنی بہترین انداز میں تلاوت کر رہا ہے۔ تو یہ خود لکھتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا، اور قریب جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا ہاں میں مسلمان ہوں، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا میں پڑوس کے ملک کا ہوں، کراچی کا رہنے والا ہوں، یہاں آیا ہوں، سفارت کی بنیاد پر آنا ہوا ہے۔ تو وہ جو ڈچ تھا اس نے کہا میرے اسلام لانے کا سبب تمہارا ہی علاقہ بنا ہے، یعنی کراچی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں اسٹیمر کا کپتان تھا، کیپٹن تھا، جہاز ہمارا سامان کو لادنے کا کام کرتا تھا، سامان یہاں لے جانا وہاں پہنچانا، جیسے آج کل بھی سامانوں کا سلسلہ بیرون ملک میں اور بیرون ملک سے یہاں لانے میں زیادہ تر پانی کے جہازی کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ وقت تھا کہ ہوائی جہاز کا استعمال بھی بہت کم تھا، پانی کے جہازوں میں یہ کام لیا جاتا تھا۔ تو کہا میں پانی کے جہاز کا کپتان تھا، ہمارا جہاز یہاں کراچی کی بندرگاہ پر رکا ہوا تھا اور اس میں سامان بھرنا تھا اور اس کو دوسرے ملک لے جانا تھا۔ تو کہا دوپہر کا وقت، گرمی کا زمانہ، کئی مزدور ملازمین کام میں لگے ہوئے تھے اور وہ جہاز میں سامان کو بھر رہے تھے۔ اب ان کو دیکھ کر مجھے بھی ترس آ رہا تھا کہ اتنی گرمی میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے عملے کے لوگوں سے کہا کہ بھئی ان کو کام کرنے والوں کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، یہ بہت سخت گرمی کا زمانہ ہے، سب پسینے میں شرابور ہے، ان کے سامنے پانی پیش کرو۔ تو کہا جب ان کو پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے معذرت کر دی، عذر کر دیا کہ ہم نہیں پی سکتے۔ تو یہ خود کہتے ہیں جو نو مسلم ہوا عبد الرحمن کہ میں نے دیکھا ان مزدوروں میں، ان محنت کرنے والوں میں ایک تو بہت بوڑھا آدمی تھا، اس پر تو مجھے بہت ہی زیادہ ترس آیا کہ عمر کے اس مرحلے میں اتنی محنت کا کام، اتنی گرمی، پسینے میں شرابور، اور یہ پانی پینے سے منع کر رہا ہے۔ تو کہا اس کو میں نے الگ سے اپنے پاس بلایا اور اس کو جہاز میں جو میری کیبن تھی، آفس تھی، اس کیبن میں لے گیا، اور کیبن میں لے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر دیا اپنی کیبن کا۔ اب زبان تو میں جانتا نہیں تھا چونکہ وہ ڈچ آدمی تھا، یہ اردو جاننے والے تھے۔ تو کہا میں نے اس کو اشارے سے بتایا کہ دیکھو میں نے دروازہ بھی بند کر دیا ہے، کڑی لگا دی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر میں نے اپنی کیبن میں سے فریزر کھول کر اس میں جو ٹھنڈا جوس رکھا ہوا تھا وہ نکال کر اس بوڑھے کو پیش کیا اور اس کو کہا کہ یہ پی لو۔ اب وہ اپنی زبان میں یہی کہہ رہا ہے کہ میرا تو روزہ ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، کہ میرا تو روزہ ہے۔ کہا میں اس کو اشارے سے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں اور تم اکیلے ہیں، دروازہ بند ہے، نہ اندر کوئی ہے نہ باہر سے کوئی آ سکتا ہے، اور گرمی سے تمہاری حالت دوچار ہے، تم پریشان ہو، یہ ٹھنڈا جوس رکھا ہوا اس کو پی لو۔ لیکن اس نے اشارے سے ہی جواب دیا کہ اوپر انگلی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ جو نیو مسلم تھا ڈچ عبد الرحمن کا، وہ بوڑھے پر اتنا اصرار کرنے کے باوجود جب اس نے میرا پیش کردہ یہ ٹھنڈا جوس نہیں پیا تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ کون سی طاقت ہے جو اس بوڑھے کو اتنی سخت گرمی میں، سخت پیاس کے باوجود تنہائیوں میں بھی ٹھنڈا جوس پینے سے روک رہی ہے۔ کا اسی فکر نے مجھے مجبور کیا اسلام کا مطالعہ کرنے پر۔ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس مطالعے کے نتیجے میں میں یہاں تک پہنچا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دی۔
بہرحال تو یہ جو روزہ ہے اس سے مجھے اور آپ کو یہی اہم سبق دیا جا رہا ہے کہ میں اور آپ دن بھر اللہ کی خاطر کوئی نہ ہو تب بھی تنہائی میں اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، بیوی کے قریب جانے سے بچا دے. یہی سبق ہمیں باقی چیزوں میں بھی یاد رکھنا ہے اور یہی سبق باقی کے 11 مہینوں کی زندگی میں بھی یاد رکھنا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ کھانے سے، پینے سے، بیوی کے قریب جانے سے تو اپنے آپ کو بچا دیں، لیکن اللہ کی دوسری منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہیں ہوتا. آدمی اپنی نظر کی خواہش پوری کر کے اپنے دلوں کو گندا کر لیتا ہے، مسلمان روزے کی حالت میں بھی، اور خاص کر جب سے موبائل آ گیا ہے اس نے تو اس نظر والے گناہ کو اور عام کر دیا. کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا ادھیڑ عمر کا، کیونکہ کوئی دیکھنے والا تو ہے ہی نہیں، ہاتھ میں تو موبائل ہے. آدمی اپنی نظر کی خواہش کو پورا کر کے نہ صرف یہ کہ اپنی نظر کو گندا کرتا ہے بلکہ اپنے دل و دماغ کو بھی ناپاک کرتا ہے. اور یہ اتنا نحوست والا گناہ ہے نظر کا کہ اس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی کسی آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا. تمام بزرگان دین کا اس پر اتفاق ہے کہ نظر کی گندگیوں کے ساتھ آدمی چاہے کہ اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، نہیں ہو سکتا. تو پھر اس مبارک مہینے میں جہاں نیکیوں کا معاملہ اتنا اہم ہو جاتا ہے وہاں گناہ کا معاملہ بھی اتنا ہی سنگین ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں روزے میں جس طرح ہم اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے بچا دیں، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچانے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور خاص کر اس نظر والے گناہ سے موبائل کے معاملے میں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.